حضرت اسی موضوع کے تعلق میں ایک اور سوال کہ گو کہ ایسا اس بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی کیا فرائض اور واجبات جو ہیں، جو مسلم چیزیں ہیں، ان کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کی، ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ استخارے کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، خیر چاہنا، خدا تعالیٰ سے رہنمائی پانا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض باتیں ہو گئیں وہ تو ہے ہی انسان کی بھلائی اور اس کی خیر کے لیے، وہ تو ہے ہی سراسر خیر، ان میں تو کوئی شر کا پہلو ہے ہی نہیں۔ اگر اس میں شر کا پہلو ہوتا تو قطعاً خدا تعالیٰ کی ذات انسان کو ان کاموں کے کرنے بجا لانے کا حکم نہ دیتی۔ اس لیے ان کاموں کے متعلق استخارہ کرنا مطلب کہ ایسے کام جن کے متعلق خدا تعالیٰ کی ذات نے پہلے ہی جان کے کہ یہ سراسر خیر اور بھلائی ہے، انسان کو ان کے بجا لانے کا حکم دیا، ان میں اب انسان کیا خدا سے چاہے۔ اس لیے ایسے کام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہیں، ایسے امور ہیں جن کے لیے انسان استخارہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کے لیے میں پہلے استخارہ کروں۔ یہ سوء ادب ہے، سوء ادب ہے اور اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، اختیار سے باہر، اس لیے کہ وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ استخارہ تو ان کاموں کے لیے رہنمائی عقل سلیم اور شرع صدر چاہنے کے لیے، یہ تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر ایسے فرائض کی، یعنی اے مومنو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پر کیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور اس کا مفسرین نے اس کے معنی کیے تاکہ تم روحانی اور جسمانی مصیبتوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہو۔ تو یہ تو جو فرائض ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھے انسان کے فائدے کے لیے، یہ تو خیر ہے۔ اس لیے ان میں یہ چاہنا، رہنمائی چاہنا، کوئی ایسی بات ہے جو اس کے سوء ادب ہے، جو اس کے اختیار میں ہی نہیں۔ ہاں، ایک اس کا پہلو جو ہمیں کر لینا چاہیے ڈسکس، انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں ہوتی ہیں، جب وہ تشریف لاتے ہیں، وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو ماننا بھی ایک فرض اور واجب ہے، لیکن اس کے لیے دراصل انبیاء علیہ السلام کا جو دعویٰ ہوتا ہے وہ ابھی اس طرح لوگوں پر واضح نہیں ہوتا، ان کی حقیقت، ان کی، اگرچہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبی جو وہ کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ وہ ایک عمر گزار چکا ہوتا ہے، اس کی ذات سے وہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دعویٰ کرنا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے، مجھے خدا تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، یہ ایک مبہم چیز ہوتی ہے، ان کے لیے ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں کی عقلیں اسے قبول نہیں کر رہی ہوتی۔ اس لیے انبیاء کی بھی یہ سنت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نبی تھے، انہوں نے اس انبیاء کی سنت کے مطابق لوگوں کو کہا کہ میرے متعلق استخارہ کریں۔ اور آج بھی لوگ، جبکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سال ہو چکے ہیں، آپ کا دعویٰ ثابت ہو چکا ہے، لیکن ایسے علاقے جہاں پہ حضور کا پیغام اب پہنچا یا پہنچ رہا ہے، وہاں کے لوگ آج بھی استخارہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے، اس کام میں انہیں بتاتا ہے کہ واقعی یہ سچا خدا کا برگزیدہ نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ وہ جو حصہ ہے، یہ وہ حصہ ہے جس کے متعلق جو فرائض میں شامل ہے، انبیاء کو ماننا فرض ہے، لیکن ان کی ذات کے متعلق استخارہ کیا جا سکتا ہے جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پانے کے لیے، لیکن جب ان کا دعویٰ کھل کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ سوء ادب میں شامل ہو جاتا جی، جیسا اس کے دونوں پہلو جو ہیں مسیح علیہ السلام کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم بیان کر دیں معین طور پر، کہ جو پہلا آپ نے ذکر فرمایا ابھی کہ انبیاء کے متعلق استخارہ کرنے کی اجازت، اور خود انبیاء تحریک کرتے ہیں۔ جی بالکل، مسیح علیہ السلام نے اپنی کتاب نشان آسمانی میں یہ تحریر فرمایا، حضور نے یہ لکھا، حضور نے فرمایا کہ میں تبلیغ کے لیے لکھتا ہوں کہ آپ کے جو طالب ہیں، معاوضہ الہی سے جو ڈرتے ہیں،
وہ بلا تحقیق اس زمانے کے مولویوں کے پیچھے نہ چلے۔ بالکل اور حضور نے فرمایا کہ شک کو دور کرنے کا ایک آسان ذریعہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اول توبۃ النصوح کر کے رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ یاسین اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص ہو، اور پھر بعد اس کے 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ استغفار پڑھ کر خدا تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے قادر کریم، تو پوشیدہ حالات کو جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، اور مقبول اور مردود اور مفتری اور صادق تیری نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ بس ہم عاجزی سے تیری جناب میں التجا کرتے ہیں کہ اس شخص کا تیرے نزدیک کہ جو مسیح موعود اور مہدی اور مجدد الوقت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا حال ہے؟ کیا صادق ہے یا کاذب، اور مقبول ہے یا مردود؟ اپنے فضل سے یہ حال رویا یا کشف یا الہام سے ہم پر ظاہر فرما، تا اگر مردود ہے تو اس کے قبول کرنے سے ہم گمراہ نہ ہوں، اور اگر مقبول ہے اور تیری طرف سے ہے تو اس کے انکار اور اس کی اہانت سے ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ ہمیں ہر ایک قسم کے فتنے سے بچا کہ ہر ایک قوت تجھ کو ہی ہے۔ آمین۔ حضور نے فرمایا کہ یہ استخارہ کم سے کم 2 ہفتے کریں، جی لیکن ساتھ ایک حضور نے اور شرط جو ہے وہ اس کے بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے نفس سے خالی ہو کر، جی بالکل کہ اگر دل میں بغض اور کینہ ہو تو پھر تو وہی خیالات غالب رہیں گے۔ جو دوسرا پہلو آپ نے بیان کیا کہ اگر جو ہے وہ بڑی وضاحت سے معاملہ سامنے آ چکا ہو، اس نبی کے نشانات کرامات ظاہر ہو چکے ہوں، تو اس کے متعلق جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملفوظات میں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کا کھاتا ہے کہ میں آپ کے متعلق استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ استخارہ کرنے کے متعلق ہم خود اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں اور دعوت دے چکے ہیں، اور یوں لگتا ہے اس کی کیفیت سے کہ حضور اس شخص کو جانتے تھے کہ گویا اس نے وہ سارے حالات دیکھے ہوئے ہیں حضور کے، اور واقف ہے سارے نشانات سے کرامات سے، اس کے بعد وہ بات انہوں نے لکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب استخاروں کی کیا ضرورت ہے جبکہ نشانات الہی بارش کی طرح برستے، اور حضور نے فرمایا کہ اس وقت میں یہ کہنا کہ اب میں استخارہ کر لوں، وہ ایک بے ادبی اور گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ جیسے اس وقت کوئی کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق یہ استخارہ کرنا چاہتا ہوں، گویا ان کو ماننے کے بعد بھی یہ کہے کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، سچے تھے یا نہیں تھے، تو یہ ایک قسم کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ ان دونوں باتوں کو حضور نے الگ الگ جو ہے جی یہاں پہ یہ بھی وضاحت میں سمجھتا ہوں آپ نے جزاک اللہ یہ دونوں حوالے پیش کر کے یہ وضاحت بھی آ جانی چاہیے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی سچائی جاننے کے لیے استخارے کی دعوت دی، اب اگر غور کریں تو وہ ایک خاص قسم کا استخارہ جی ہے، بالکل وہ اس استخارے سے ہٹ کے ہے جو مسنون استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے، ہر اہم کام کے لیے کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہم اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ ایسے استخاروں کے متعلق کوئی عرصہ معین نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس استخارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عرصہ بھی معین کیا، اور اس کی سب جی کہ کیا کیا پڑھنا ہے، اس میں خاص جو دعائیں ہیں وہ، اور قرآن کریم کی کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یہ، اور پھر عرصہ بھی معین کر دیا۔ تو یہ ایک خاص قسم کا استخارہ ہے جو انبیاء کی سچائی جاننے کے لیے اس وقت جو نئے آنے والے ہوتے ہیں، جن کو پوری طرح ان پہ واضح نہیں ہوتا، جو صاف دل رکھتے ہیں، سعید روحیں ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کے اس خدا کے فرستادہ کو مانے، ان کے لیے استخارہ۔ اس طرح کے اور بھی بعض جگہوں پہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے استخارے کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ آئیں اور آ کے رہیں اور کس طرح وہ استخارہ کریں۔ تو ایسے استخاروں کے لیے عرصہ بھی معین ہو سکتا ہے، اس لیے وہ دونوں الگ باتیں ہیں، وہ پہلی گفتگو سے کسی کو اشتباہ نہ ہو، جی ہاں جی، اس لیے میں نے کہا یہ آپ نے وضاحت کر دی۔